اب آخر میں مختصر میں 4 علمی پوائنٹس بتا دیتا ہوں گائیڈ لائنز کے طور پہ جنرل. علمی پوائنٹ نمبر 1، بعض اوقات مجھے بھی گفتگو کرتے ہوئے وہم لاحق ہو جاتا ہے. یہ وہم جو ہے نا، یہ پنجابی والا وہم نہیں ہے، یہ عربی والا ہے. محدثین کے ہاں یہ ٹرم پائی جاتی ہے. امام بخاری امام مسلم کو بھی راویوں کے نام میں وہم لگے ہوئے ہیں، وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے. بعض اوقات میں ایک لفظ بول رہا ہوتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں نے یہی بولا ہے. بعض اوقات حضرت ابوبکر عمر کا ذکر ساتھ ہو رہا ہے نا، تو جہاں پہ میں نے عمر بولنا ہے ابوبکر نکل گیا زبان سے، حالانکہ جب میں بول رہا تھا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے ابوبکر ہی بولا ہے. یہ وہم سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے بعض اوقات ہو جاتا ہے. اس کو کاٹ کے کہنا دیکھو جی غلط کر رہا ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک کی اعرابی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں یہاں تلاوت کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا، ورنہ اللہ کے فضل سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، تلاوت کی بھی، آڈیو بھی. آپ کوئی ایک مولوی اپنا پروڈیوس کریں جو میرے خلاف لانچ کیے ہیں، ان میں سے جو میری طرح میری آدھی طرح بھی کوئی تلاوت کر سکتا ہو. میں الحمدللہ میٹرک لیول سے میں نے تجوید سیکھی ہوئی ہے. اعرابی غلطیاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں، کہتے دیکھ کے پڑھ کے بھی ہو جاتی ہیں. جو تلاوت کے لیے بیٹھا ہے وہ غلطی کر دیتا ہے. امام کعبہ کئی بار غلطی کر دیتا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے 20 سال تک کم از کم ہر سال دورہ تفسیر قرآن کرایا ہے، 20 سے 25 سال. پھر جب وہ 65 سال کی عمر میں پہنچے، میچورٹی کا لیول ہے کہ 25 دورہ قرآن کرا چکے ہیں رمضان کے. اس میں انہوں نے بیان القرآن ریکارڈ کروایا 1998 میں ڈیفنس کراچی کے اندر، جو ہمارے پاس 108 لیکچرز کی فارم میں ہے، روزانہ 4 گھنٹے بول کے. سر اس میں کئی جگہ اعرابی غلطیاں ہیں، حالانکہ ڈاکٹر صاحب دیکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. ان کی طرح کوئی حافظ کراس ریفرنس کے طور پہ آیات نہیں کوٹ کر سکتا. نہ میں نے ان کی زندگی میں کوئی بندہ دیکھا ہے، نہ ان سے پہلے نہ بعد میں. ہاں بعض اوقات وہ مجہول الفاظ بول دیتے ہیں، ان کی تجوید میں تھوڑا بہت ایشو آ جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک تو بالکل پنجابی والا ہی قرآن پڑھ رہے ہیں. احمد دیدار صاحب کا بھی قرآن اس صاحب سے ڈاکٹر سرار کا بہت بہتر تھا. میں نے کبھی ان کی وہ کٹنگ کر کے یہ نہیں کہا اس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا. ہاں ایک بندے کو آپ نے قرآن غلط پڑھا، پیچھے سے لقمہ دیا، پھر وہ 10 دفعہ غلط ہی پڑھ رہا ہے، پھر آپ کہیں گے اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. مجھے الحمدللہ سینکڑوں آیات قرآن کی کراس ریفرنس کے طور پہ زبانی یاد ہے، میری ویڈیوز میں آپ دیکھ لیں. تو اس طریقے سے غلطی کو پکڑنا یا کبھی کسی نام کے اوپر وام ہو جانا، یہ انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو جو ہے نا وہ نہ، باقی کئی ایک غلطیاں اردو میں چل رہی ہیں جس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش بعض اوقات کرتے ہیں، بعض اوقات جان بوجھ کے نہیں کرتے. وہ لوگ کہیں گے عجیب بول رہا ہے. یہ لفظ جو ہے مستقبل ہے، فیوچر، اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مستقبل. اب میں اگر مستقبل بولوں تو کہنا اردو بھی نہیں آتی، حالانکہ لفظ یہ عربی کا ہے، مستقبل ہے. سارے مولوی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ امام احمد رضا بریلوی صاحب کا نام غلط لیتے ہیں، احمد رضا خان کہتے ہیں. کتاب بھی ہے رضا خانی مذہب. یہ لفظ ہے احمد رضا، را کے نیچے زیر ہے. کون ٹھیک پڑھتا ہے اسے؟ اس طرح کی بے شمار غلطیاں. یہ آج کل وہ فدق کا ایشو کھلا ہوا ہے نا، اتنے بڑے بڑے علماء فدق بول رہے ہیں، لفظ ڈیفینڈ کر رہے ہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، اور فدق اور فدق کا فرق نہیں پتا. لیکن آپ تھیم کے اوپر توجہ دیں. اردو میں چل جاتا ہے فدق بھی، لیکن عربی کا لفظ یہ فدق ہے زبر کے ساتھ. اس طرح کی غلطیوں سے کوئی نہیں بچے گا. اور جو حدیث کے حوالے غلط کوٹ کرنے میں غلطیاں ہوئی ہیں، واللہ میں، شیخ البانی، شیخ زبیر لیزئی، امام ابن تیمیہ اور بڑے بڑے علماء جن کی کتابوں میں سے میں آپ کو ریفرنسز کی غلطیاں دکھا سکتا ہوں، الفاظ کے کوٹ کرنے کی غلطیاں دکھا سکتا ہوں. لیکن اس کی بنیاد پہ کیا میں ان کی بزرگی فارغ کر دوں گا؟ نہیں. دوسری طرف کہتے ہیں جی ڈگری نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ اس کو تو سارے ہی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے. اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صرف کمپیریٹیو اسٹڈی کے ہیں. مولویوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے اصل میں خطرہ کوئی نہیں ہے، اس لیے تعریف کرتے ہیں. ان کو خطرہ اس پلیٹ فارم کا ہے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو یہ ٹاپک ڈسکس کرنے کی کمپیٹنسی نہیں رکھتے، نہ وہ کر سکتے ہیں. جس طرح وہ جو کمپیٹنسی جن ٹاپکس کی رکھتے ہیں میں نہیں رکھتا. ہر بندے کو اللہ نے لاتا ڈیفرنٹ صلاحیتیں دی ہیں. ان کو کبھی کسی نے کہا جاہل ہے، اور یہ بھی کہیں کہ وہ علماء جنہوں نے اسے وہ سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا ہے، سعودیہ کا وہ ریلیجس ایوارڈ دیا ہے، شاہ فیصل ایوارڈ، وہ سارے علماء جاہل ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو عربی بھی غلط، وہ تو اعرابی غلطیاں تو کرتا ہی کرتا ہے، وہ انتہائی مجہول قرآن پڑھتا ہے.
ابھی تک اس نے اوور کم نہیں کیا، لیکن سارے تعریف کر رہے ہیں کیونکہ ان کی کوئی سٹیک میں نہیں لگی ہوئی بات. ٹھیک ہے، باقی جس کو شوق ہے نا تو وہ مولوی پروڈیوس کر کے نا اپنی ویڈیو چڑھائے، جتنوں نے ابھی تک میرے خلاف کلپ چڑھائے ہیں نا، ایک صورت یہ پڑھ کے عربی میں چڑھائیں، جواب میں چڑھاؤں گا، اور فیصلہ کرائیں گے ہم عربی جاننے والے کسی یہودی سے، وہ نیوٹرل ہو کے فیصلہ کرے گا، کیونکہ مسلمان تو کسی فرقے کا ہوگا نا. جیسے انگلش میں بات ہوگی تو گورا فیصلہ کرے گا لنگوسٹک کا. تو آ جاؤ سر، اے بھی میرے کو لے جاؤ، جتنے مولویوں نے میرے خلاف کلپ چڑھائے نے، سر اے دواد نو زواد پڑھ دینے دے چک سر، ان کو تھا سین سواد کا فرق نہیں پتا، ان کو ذال وا کا فرق نہیں پتا، دال اور ضاد میں فرق نہیں کر سکتے. عین تو نکلتی نہیں ان کی، نستعین کی عین نکال کے بتا دیں گے مجھے پڑھتے ہوئے، وہ تو امام کعبہ سے کئی بار سکپ ہو جاتی ہے، وہاں پہ عین کے لیے آپ کو زور لگانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ان کی عموماً عربی زبان ہے نا، وہ سکپ ہو جاتی ہے. بل میں زیادہ نہیں کرتا. علمی پوائنٹ نمبر 2، وہ کہتے ہیں جی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے خود سے بھی کچھ الفاظ بول دیتا ہے. ایکسپلینیشن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے خود سے الفاظ بولنے ہیں. یہ جو آپ کے علماء تفسیریں لکھ رہے ہیں قرآن کی 5-5 10-10 جلدوں پہ، وہ الفاظ کہاں سے ان کے اوپر وہی ہوئے ہیں؟ خود ہی ہیں نا. یہ ہمارا رائٹ ہے. ریسرچ پیپرز میں بریکٹ ڈالتا ہے، بریکٹ اسی لیے ڈال رہا ہوں کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں، یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. یا تو یہ ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ آگے میں نے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کیا ہو، پھر تو آپ کہیں کہ میں تعریف کر رہا ہوں. اگر میں اسی کا ترجمہ یوں کر رہا ہوں، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنا بڑا جملہ تو ہے ہی نہیں ہے، نستعین کا مطلب ہے مدد. بھائی میرے آگے قرآن کی دوسری آیات ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وہ لوگ اس سے مدد لے لیتے ہیں کہ جی امی سے روٹی مانگنا بھی شرک ہو جائے گا، تو میں نے بتایا کہ وہ ظاہری اسباب ہے، اس کا حکم ہے. یہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ دعا ہے، تو مجھے یہ پوری ایکسپلینیشن کرنی پڑتی ہے، یہ کوئی تعریف نہیں ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کافر کیا کیا الفاظ قرآن میں اللہ نے نقل کیے ہیں. آپ اب اللہ کو کہیں گے کہ وہ گستاخ ہے، نعوذ باللہ. جادوگر نبی الاسلام کے لیے نعوذ باللہ، اگلے لوگوں کی سٹوریاں پڑھتا ہے، اس کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے، یہ مجنون ہے. اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو صبح و شام اس کو پڑھاتا ہے. کیا کیا الفاظ. اور دوسری طرف اللہ نے یہ کہا کہ یہ اس طرح پہچانتے ہیں آپ کو جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں سورۃ الانعام کے اندر. لیکن وہ بیٹوں کی طرح پہچانتے بھی تھے اور وہ سمجھتے بھی بیٹا ہی تھے. ایک میرا کلپ کاٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. جی قرآن حدیث سے لفظ دکھائیں، قرآن حدیث میں 6 ہوتی نہیں، میں کہاں سے دکھاؤں؟ جس قرآن حدیث میں پیر کی پے موجود ہے تو وہاں سے ہم آپ کو دکھا دیں گے. یہ میں ایک پورے کانٹیکسٹ میں کافروں کی بات کوٹ کر رہا ہوں، وہ اس سے بھی زیادہ بہت کچھ کہتے تھے. انہوں نے تو نبی الاسلام کی بیوی کے اوپر بھی الزامات لگا دیے. حدیث افک بخاری مسلم میں موجود ہے. اب میں وہ ساری چیزیں اگر ڈسکس کروں تو آپ کہیں گے میں نعوذ باللہ کوئی سیدہ عائشہ کے بارے میں توہین کے الفاظ بول رہا ہوں. یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، جو چولہ ہی سنو ساڑھے کو سناؤ اور چولہ اور وہ بے عزت. بخاری مسلم کی ایک حدیث میں نے اس پمفلٹ میں لکھی کربلا والے میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. مسلم شریف میں یہی حدیث آتی ہے کہ سعید تابعی یہ حدیث سنتے ہیں عامر بن سعد ابن ابی وقاص سے. سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے، ان کا بیٹا یہ حدیث کہیں مجلس میں بیان کرتا ہے تو وہ تابعی ایک دوسرا سنتا ہے، وہ کہتا ہے کیا واقعی یہ تم نے اپنے باپ سعد ابن ابی وقاص سے یہ حدیث سنی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی واقعی سنی ہے. اس کی پھر بھی تسلی نہیں ہوتی. وہ خود حضرت سعد کے پاس آتا ہے، کہتا ہے واقعی آپ نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ علی کی وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ؟ یہ تو بہت بڑی، حضرت علی کی شان میں سب سے بڑی حدیث یہی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے اپنا مددگار مانگا تھا تو ہارون ملے تھے. اس لیول کا مددگار رسول اللہ کے ساتھ کوئی صحابی نہیں تھا سوائے مولا علی کے. 3 حدیثیں مولا علی کی ایسی ہیں جو کسی کو نہیں مل سکتی. ایک نمبر 1 حدیث یہ ہے. نمبر 2 حدیث وہ ہے
صحیح مسلم کی 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور تیسری حدیث غدیر خم کی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اور بھی کئی ہیں لیکن یہ ٹاپ آف دا لسٹ 3 ہے. خیبر والی بھی ہے بخاری مسلم میں، اور کئی ہیں. تو وہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے واقعی رسول اللہ سے سنا ہے. اب تو اسے یقین آ جانا چاہیے. لیکن آل امیہ کا دور ہے، حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنتیں ہو رہی ہیں، کھول کے دیکھ لیں. کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. اچھا تنقید ہو سکتی ہے حضرت علی پہ؟ سب کا یہ لفظ ہے. آپ کے تقی عثمانی صاحب آپ کو کہانی کرا کے گئے ہیں. صحیح مسلم 6229 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کھول کے پڑھیں. لعن اللہ ابو تراب ابن ابی طالب کے اوپر نعوذ باللہ لعنت. یہ الفاظ موجود ہیں. آل مروان آل امیہ کہتے تھے. لعن کے لفظ ہیں. سب کا تو ترجمہ کر لو گے، لعن کا ترجمہ کیا کرو گے؟ رحمت. تو اٹھتی لعنت پہنی ہے پھر. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے نا. جو لعنت کا ترجمہ رحمت کرے گا. تو پھر سعد ابن ابی وقاص کو اتنا غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہوں، اگر میں نے رسول اللہ سے یہ بات نہ سنی ہو کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون. یہ اس طرح انہوں نے رکھا. اتنا غصہ سعد ابن ابی وقاص کو ہے. تو اس حدیث میں نے بریکٹ میں لکھا چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملوکیت تھا اور ممبروں پر حضرت علی پہ سب و شتم ہوتا تھا. حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت لوگوں کے لیے ہضم کرنا ناممکن تھی، اس لیے وہ تصدیق کرنے کے لیے سعد ابن ابی وقاص کے پاس خود گئے. وہ کہتے ہیں حدیث میں ہے ہی نہیں. اور حدیث میں سے تو خود نکلتا ہے نا، کچھ اور نکلتا ہے تو آپ بتا دیں. اور پھر یہ پورے جملے کے پیچھے درجنوں حدیثیں ہیں جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں. وہ آپ پڑھیں تو صحیح. زلزلہ آیا ہوا ہے دنیا میں، یہ علمی ہائیڈروجن بم ہے. تو دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے. تو بریکٹیں لگیں گی، ایکسپلینیشن ہوگی. یہ اسی طریقے سے ہے کہ قادیانیوں کو برا کہیں لیکن چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ پہ بات نہ کیا کریں. سر اس پہ بھی بات ہوگی. جو چیز نقصان کا باعث ہے وہ ایک ہی لاٹھی سے ہانکے جائیں گے. بلکہ لاجیکلی سپیکنگ قادیانی نے تو لعنتیں ہی کھائی ہیں نا، بزرگوں نے تو رحمتیں ویل کی ہیں. آج کوئی یہ کلمہ پڑھانے والے بزرگوں کو لعنت اللہ علیہ تو نہیں کہتا، نہیں کہتا نا. تو قادیانی نے جو گند کھایا وہ لعنتیں آج تک بھگت رہے نا. انہوں نے تو بزرگی ویل کی ہے، تو ان کو کنڈیم کرنا زیادہ ضروری ہے. کہ بزرگ بھی ویل کر رہے ہیں، کام بھی ڈال کے گئے ہیں کتابوں میں. میں نہیں کہتا بزرگوں نے کیا ہوگا، اس لیے ان کو ایکسپوز کرنا زیادہ ضروری ہے. سیکنڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر 3. جی باتیں ٹھیک ہیں انجینئر صاحب کی، لیکن انداز الفاظ کا چناؤ کچھ بہتر ہونا چاہیے. بہتر سے مراد یہ ہے کہ وہ ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے نا لولا لنگڑا دین ان کو دیا جائے. نہ سر، ننگی تلوار ہے قرآن بھی. اور میں الحمدللہ بالکل کوئی نبی الاسلام کی کوالٹی قرآن میں ہے. وما انا من المتکلفین، اے نبی تم فرما دو میں تکلف سے بات نہیں کرتا، کلیئر کٹ بات کرتا ہوں. اور وہ بات کیا ہو رہی تھی کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا شیطان کے ساتھ اسے بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا. سورہ صاد کے اندر یہ آیت آتی ہے. تو ہم بھی تکلف نہیں کرتے، کلیئر کٹ بات کرتے ہیں. باقی یہ اعتراضات جو انداز یا الفاظ کے چناؤ کے ہیں، یہ تو قرآن پہ بھی اللہ نے نقل کیے ہیں کہ کافروں نے کیے تھے. کہ اتنی بڑی کتاب سورۃ البقرہ میں آتا ہے مکھی اور مچھر کی چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں. اللہ فرماتا ہے اللہ اس بات سے حیا نہیں محسوس فرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی بیان کرے مثال. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ بات کو سمجھانا. تو وہ نچلے لیول پہ آ کے چیزوں کو سمجھائے گا. تو میں بھی انگریزی کے لفظ بھی بولوں گا، پنجابی کی مثالیں بھی بولوں گا، تاکہ ان لوگوں کو وہ چیز سمجھ آ جائے، وہ چیز ان کو سمجھ آ جائے. ہر لیول کی بات کروں گا، مقصد باز سمجھانا ہے. باقی میرے انداز بیان کے اوپر اور باقی میری ذات سے ریلیٹڈ مسئلہ نمبر 179 دیکھ لیں. انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں 20 کوسچنز میں نے اس میں ایڈریس کیے ہیں. اور میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ قیامت تک میرے بارے میں جو باتیں یہ کریں گے نا وہ اس کے اندر لائی کریں گی. آج اس ویڈیو کو 3 سال ہو گئے ہیں، وہ ابھی 20 اعتراض بھی پورے نہیں کر سکتے. میں پہلے ہی ریکارڈ کر رہا بیٹھا ہوں. اور ایک دوسری ویڈیو ہے میرا انٹرویو، آپ لکھیں انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا. 21 سوالات ہوئے ہیں 4.5 گھنٹے میں. یہ مسئلہ 179 تو 2.25 گھنٹے کا تھا، یہ 4 گھنٹے سے بھی اوپر کا ہے. آپ انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا یا مجلس 50 لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. میں باتیں اس میں کافی ساری کر چکا ہوں. باقی یہ ذہن میں رکھے کہ جب کبھی کوئی میں ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوں تو وہ اپنے عروج پہ جب پہنچتا ہے نا، وہاں سے اگر آپ میرا جملہ نکالیں گے وہ اگریسو ہی ہوگا، وہ میری شخصیت کو پریزنٹ نہیں کر رہا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ شاید افریدی صاحب کی جو بیوی ہے وہ
امپائر کے سامنے افریدی صاحب کی جو آوازے کی جو ویڈیو ہے وہ نکال کے کہے کہ یہ میرا خاوند ہے دیکھ لو، تو اس سے آپ یہ رزلٹ نکالیں گے کہ شاید افریدی صاحب گھر میں بھی روٹی آوازیں کر کے ہی مانگتے ہیں، لیا روٹی پانی، نہیں، وہ تو ایک خاص میدان جنگ ہے. اس طرح یہ علمی میدان جنگ میں جب بات کر رہا ہوں تو میں عروج تک لے کے آئے اس بات کو. آپ اس بات کو کہیں گے یہ بات اس طرح کر رہا ہے، وہ تو آپ نبی علیہ السلام کی اگر آپ جنگ کی کوئی ویڈیو لے آئیں تو وہاں آپ علیہ السلام کے وہ والے اخلاقیات تو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے جو عام مجلس میں ہوتے ہیں. وہاں تو آپ نے تلوار اٹھائی ہوگی، تو وہ آپ کی پوری زندگی ہوگی. کتنا ظلم ہے. میں اپنی طبیعت کے اندر جو ہے وہ عام زندگی کے اندر انتہائی میری جولی طبیعت ہے. تو یہ ایک جملہ اس طرح تو آپ قرآن میں بھی پکڑے. قرآن میں آتا ہے سورہ الذاریات کے اندر، اے نبی یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا، فرماؤ جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا. اب مجھے بتائیں اخلاقی اور مہذب معاشرے کے اندر کیا یہ جواب ہوتا ہے؟ لیکن یہ وہی ہے کہ یہ آوازیں والی بات ہے. اس کے پیچھے درجنوں صورتیں موجود ہیں. سورہ شورا اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے کہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. تم اے نبی علیہ السلام فرماؤ کہ جو لوگ قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تو ڈرتے ہیں قیامت آ نہ جائے، اور تم ایمان نہیں رکھتے اور حجت بازیاں کر رہے ہو. تمہیں چاہیے قیامت کی تیاری کرو بجائے تاریخ پوچھنے کے. اور اس سے پہلے سورۃ الانعام تو پوری سورت ہی اس ٹاپک پہ ہے کہ نبی تم فرماؤ میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں نے تمہیں تاریخ بتانی قیامت کی، میں تو صرف ڈر سنانے آیا ہوں. اتنی باتیں کرنے کے بعد پھر بھی کوئی بندہ شرارتن بات کرے نہیں کدوں آئے گی، پھر یہی جواب ہوئے گا جدوں تنوں تلیا جائے گا. تو یہ ایک کلپ پورے سیاق و سباق کے ساتھ فٹ ان بیٹھتا ہے. ایبسولوٹلی اٹھائیں گے تو آپ کہیں گے انداز بہت سخت ہے. یہی میری ویڈیوز کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس یہاں ہزاروں لوگ آ کے جا چکے ہیں. کہتے ہیں جی پہلا کلپ دیکھا آپ کا شیئر کرا نفرت ہوئی، لیکن آپ کا کانفیڈنس لیول دوسرا کلپ مجبور کرتا ہے دیکھتے ہیں. جب دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں باقی سارے جھوٹے نے. اور کہتے ہیں جب ہم دعوت کا کام شروع کرتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ تو بہت نرم ہیں. میرا یہ چیلنج ہے اختلافی موضوعات پہ بولنے والا کوئی شخص میرے سے زیادہ نرم دکھائیں. اور جناب گالیاں نکالتے ہیں گستاخوں کو. درنے بھگت نہیں چکے آپ لوگ مذہبی جماعتوں کے؟ میں سب سے سافٹ ہوں اس فیلڈ میں. باقیوں کے تو یہ ٹاپک نہیں. طارق جمیل صاحب نے آج تک کبھی چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ پہ بات کی ہے تو ان کا ٹاپک پھر سافٹ ہی رہا نا. ایون یہ بات تو حمدی صاحب بھی نہیں کرتے. تو مجھے آپ بریانی کھانے کے طریقے کو روٹی کھانے کے طریقے کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ کہیں جی وہ دیکھیں جی وہ تو بغیر چمچ اور بغیر کانٹے کے روٹی کھاتا ہے اور آپ بریانی جو ہے وہ کھا رہے ہیں. خدا دا نہ ہے کھوتا گھوڑا برابر نہ کرو. میں بریانی کھا رہا ہوں اور روٹی پہ کھانا ہے. ٹھیک ہے تو فرق ہے نا. تو اس طرح یہ کمپیریزن نہیں بنتا. اکثر لوگ اس حوالے سے وہ پھر نہ اعتراض کرتے رہے کہ جی وہ انداز چھوڑیں انداز کو. یہ پوری کی پوری بات ایک کانٹیکسٹ میں. اگر آپ کو اچھا انداز چاہیے تو میرا فضائل درود و سلام والا لیکچر سن لیں, صبح شام کے اذکار والا سن لیں. آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سننی ہیں لیکن اس سے آپ کو فرق کو نہیں پڑنا. آپ شرک پہ ہیں تو شرک پہ ہی سبحان اللہ وہ بھی حمدی پڑھتے ہوئے مر جائیں گے اور انشاءاللہ سیدھا دوزخ میں نکلیں گے. لیکن میری ویڈیوز کی برکت یہ ہوگی کہ سبحان اللہ وہ بھی حمدی بھی پڑھیں گے اور یہ نہ بھی پڑھیں. اگر آپ شرک سے بچ گئے تو ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہیں. گستاخیوں سے بچ گئے, گستاخ بابوں سے بچ کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچ گئے, ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کی مقدر ہو جائیں گی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. آخری علمی پوائنٹ نمبر 4. بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی. ساری باتیں جب ختم ہو جائیں کہتے ہیں نہیں باتیں بھی ٹھیک ہیں, انداز والا مسئلہ بھی حل ہو گیا, لیکن ضرورت کیا ہے اس کو ٹاپک بنانے کی, کوئی اور ٹاپک بیان کریں. یہ آخری بات ہوتی ہے. اب یہ چونکہ علمی اعتراض نہیں ہے, علمی اعتراض تو ہونا کہ میں جو بیان کر رہا ہوں اس میں کوئی علمی غلطی ہے, میں نے حدیث بیان کی وہ نکلی نہیں. یہ ہے اپنے فرقے کو بچانے کا ایک جذباتی اعتراض. وہ جس طرح حنفی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آئے دن اہل حدیث بحث کرتے ہیں رفع الیدین کے اوپر. یار آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کا کیا کریں, کوئی ادھر ہاتھ باندھتا ہے کوئی ادھر باندھتا ہے, خیر ہے. اچھا یہ ان کی جوڈیشری کی ورڈنگ ہوتی ہے, اللہ دا ملے تو تم رفع الیدین نہیں کرن دیں. کیوں جی تو اسی بھگت بیٹھے ہو نا, کرن دیں نے. ویسے سب میرے نبی کے طریقے ہیں, لیکن جب نبی کے دوسرے طریقے کی طرف آؤ تو کہتے ہیں نہیں یہ تو ختم ہوا, یہ کس طرف آپ چل پڑے. یہ ہے منافقت, اس کو میں کرتا ہوں ایکسپوز. تو حنفی کہتے ہیں جی رفع الیدین کی حدیثیں بیان نہ کریں, کوئی اور ٹاپک ڈھونڈیں. اہل حدیث کیا مان کے ان کی بات سہم کے بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں.
کہتے ہیں نہیں یار ڈسکس ہوگی, قرآن و سنت میں ایک بات آئی ہے وہ ڈسکس اسی طریقے سے ہوگی. تو ہر بندے نے اپنا اپنا معاملہ جو ہے نا وہ ملا ہوا ہے. بریلوی کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم کے علاوہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے. آپ پڑھیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ پڑھیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, آپ پڑھیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, آپ پڑھیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, آپ جناب پڑھیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, آپ پڑھیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ نہ پڑھیں, لیکن اہل حدیث کیا کہیں گے, پڑھنی یہی ہے کیونکہ تہاڈا عقیدہ صحیح کرنا ہے. تو اہل حدیثو تہاڈا بھی آل امیہ والا عقیدہ نہیں میں صحیح کرنا بخاری مسلم تو وہ جی پوچھا نہیں جائے گا. پوچھا جائے گا, کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ آپ ہی میں حدیث سناتے ہیں, فضائل صحابہ میں لکھا ہوا ہے احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ حضرت علی کی وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے, ایک ان کی محبت میں غلوب کر کے ایک دشمنی میں. تو ہم دشمنی والوں کو ایکسپوز نہیں کریں گے؟ المستدرک الحاکم کی حدیث نہ آپ کو پیش کریں کہ اللہ کی قسم کوئی شخص پوری زندگی روزہ رکھتا رہے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے دوران مکے میں نمازیں بھی پڑھتا رہے, پھر بھی ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا. تو آڑے رفع دین سارے چکے جانے نے, تو آڑی ساری دعوتیں تو ہی چکی جانی ہے, سارے بسترے تبلیغ جماعتیں چکے جانے نے اگر بغض اہل بیت ہوا. اور بغض اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کے لیے دل میں نرم رویہ رکھنا. ہاں یہ بڑا آسان ہے. حسین اور یزید کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی, آل امیہ اور علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ دونوں چیزوں کو پیرلل میں لے کے چلیں. ٹھیک ہے, تو خیر پھر یہ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں آپ یہ حدیث ضرور بخاری کی بیان کرنی ہے, عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. تو یہ امام بخاری نے تو حضور کی نبوت کی خبروں میں اس حدیث کو لیا ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ حضور کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے 30 سال بعد والی پیشگوئی کر دی ہے. صحیح بخاری 2812. شیعہ کہیں گے جی وہ ٹھیک ہے, باقی تو علی بھائی اہل بیت کی محبت پہ اچھا بولتے ہیں. یہ نہج البلاغہ سے جو خلفائے ثلاثہ کی شان میں جو انہوں نے خطبے بیان کیے ہیں اور انہوں نے اس میں ثابت کیا کہ حضرت علی نے معاویہ کے اوپر جو ہے وہ سب و شتم کرنے سے منع کر دیا تھا اہل صفین کو, یہ بات تو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو وہ تو ان کو یہ بھی بری لگے گی. ٹھیک ہے, وہ ہر بندہ اپنی مطلب کی بات لے گا. بلکہ اس سے بڑی بات میرا آپ سے ایک کوسچن ہے, مجھے بتائیں کہ عصمت انبیاء بڑی چیز ہے یا عصمت صحابہ؟ عصمت انبیاء. تو یہ جو ہم قرآن سے قصہ آدم اور ابلیس بیان کرتے ہیں, حضرت آدم کی غلطی بیان کرتے ہیں, تو کیا اس میں آپ یہ کہیں گے کہ عصمت انبیاء سٹیک پہ لگ گئی ہے؟ صحابہ سے تو زیادہ ہے نا ان کی. تو 7 دفعہ تو اللہ نے ان کی غلطی بیان کی ہے اور کنکلوڈ یہاں کیا ہے سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 27 میں کہ یہ تم سے غلطیاں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو جس طریقے سے شیطان نے نکلوا دیا جنت سے, تمہیں نہ نکلوا دے. اور اس میں تو آگے الفاظ ہیں ان کے کپڑے بھی اتروا دیے شیطان نے. تو آڑے کپڑے نہ تو مولویوں دی وجہ لے کے سیدھا دوزخ ہی ننگے نچو. میں تب آپ کو حق بات بتا رہا ہوں. اور یہ میں بتاؤں, یہ اس طرح کی چیزوں کو بیان کو حرام سمجھتے ہیں. بار شریعت میں شروع میں انہوں نے عقائد متعلقہ نبوت میں لکھا ہے کہ جن قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر عطاب فرمایا ہے ان واقعات کو بیان کرنا, ان کا درس دینا حرام ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ان کا درس دو تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارے ماں باپ کے کپڑے شیطان نے اتروائے تھے, تمہارے نہ اتروا دے. اب اللہ کی بات مانیں یا اللہ کا ایک طرف سے جو خود اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں مولوی, ان کی بات مانیں, اللہ کی بات مانیں. تو ہر ایک لوگوں نے اپنی اپنی بات مان لی. یہ آپ ہمیں سجیسٹ ضرور کر سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, ماننا ہمارا اپنا اختیار ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ بریلوی دیوبندیوں کی مسجد میں اپنے بچوں کو نہیں جانے دیتے تھے, دیوبندی بریلویوں کی. اب مسجدوں میں ابھی بھی نہیں جانے دیں گے کٹر, لیکن ان کے موبائلوں میں آنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا. تبلیغی جماعت والے بیچارے دروازہ کھٹکھٹا کے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, ہم تو ڈائریکٹ ان کی بیٹھک میں ان بچے کے موبائل میں پہنچ جاتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے. تو اس دور میں پھر اب آپ یہ نہیں کہیں گے یہ ٹاپک ڈسکس نہیں ہوگا, آلریڈی ڈسکس ہو رہا ہے. میں نے لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہم نے یہ فری عالمی جنرل سٹور دین کا کھول رکھا ہے, فری دے رہے ہیں سب کو, ہر ٹاپک پہ آپ کو ادھر سے چیز ملے گی. آج یوٹیوب پہ لکھیں جناب کوئی بھی ٹاپک, درجنوں کلپ میرے کھول جاتے ہیں اور کسی کے نہیں کھلتے اس طرح. نہ وہ بات کرتے ہیں, اور جن ٹاپکس پہ کی ہوئی ہے
پیسے کمانے کے چکروں میں انہوں نے ویڈیو اشتہار عورتوں کے لگائے ہوئے ہیں اور دوسرے چینلز کو اڑوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اور ہر ایک کے نیچے آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ساری اس کی کمائی ہم نے کھانی ہے۔ دوسری طرف پردے کی بات کر رہے ہیں، ننگے اشتہار چلائے ہوئے سارے، میں سارے علماء کے نام لیے بغیر کہتا ہوں، میرے علاوہ جتنے بھی اسپیکرز ہیں دیکھ لیں، آپ کو ہمارا کسی چینل جو ہم آفیشلی آن کرتے ہوں ویڈیو اشتہار آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ آپ جناب دین کے مسئلے کے لیے کلک کر رہے ہیں اور پہلے ایک ناچتی ہوئی عورت سامنے آ جائے، لیکن یہ سارے حافظہ اللہ، سارے دامت برکاتہم عالیہ نام لیے بغیر، سارے جب ہے تو مطلب ہے 100% سارے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک آفیشیل چینل اس فتنے سے فی الحال تو آزاد ہے، اللہ کا شکر ہے، بعد میں بھی اللہ کرے ایسا معاملہ نہ ہو۔ کئی باتیں میری کرنے والی تھیں جو میں اس میں مزید ایڈ کر سکتا تھا، لیکن آلریڈی میرے کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں، میں نے ایک ڈاکٹرن کلیئر کر دی ہے۔ اینڈ پہ میں آپ سے کہوں گا آندہ جو کوئی بھی آپ کے ساتھ یہ کلپس والا چکر کرے یا کوئی اور ایشو، میری یہ ویڈیو ان کو دکھا دیا کریں، اور اس کے بعد بھی جتنے بھی اعتراضات آئیں گے ہر اعتراض کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اپنا موقف رکھیں، اور ہر چیز اس میں فال کرے گی۔ میں نے بڑی محنت کے ساتھ ورکنگ کر کے اسے ترتیب دیا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ، تو یہ باقی لوگوں تک پہنچائیں، باقی ہمارا کام حق بات پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دے اور دلوں سے محب بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔